بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 994 ہے، 994، اور آج سورہ رات کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 17، 18 اور 19، 17، 18 and 19۔ چلے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، انزل اس اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فسالت تو بہ پڑی اس سے، اودیۃ وادیاں، بقدرها اپنے اندازے کے ساتھ، فاحتمل پھر اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زبد الرابیہ ابھرا ہوا جاگ، ومما ان چیزوں میں بھی کہ یوقدون وہ تپاتے ہیں، علیہ انہیں، فی النار آگ میں، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، حلیت زیور او متاع یا سامان، زبد جھاگ ہے، مثل اس آب رواں کے جھاگ کے مانی، کذالک اسی طرح، یضرب مثال بیان کرتا ہے اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی، فاما چنانچہ لیکن الزبد جو جھاگ ہے، فیذهب تو چلا جاتا ہے، جفان خشک ہو کر، واما اور لیکن ما جو چیز ینفع نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو، فیمکث تو ٹہرتی ہے فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابوا قبول کیا، حکم لربہم اپنے رب کا، الحسنى بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا قبول نہیں کیا، حکم لہو اس کا، لو اگر، ان لہم بے شک ہو ان کے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ومثلہ اور اس کی مثل، اور ومعہ اس کے ساتھ، لفتدوا تو ضرور بدلے میں دے دیں گے وہ، بھی اسے، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، سوء الحساب برا حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ برا ہے ٹھکانہ۔ افمن کا پھر وہ شخص جو یعلم جانتا ہے، انما انزل یہ بات کہ یقیناً جو کچھ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق و حق کمن اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے کہ وہ اعمی و اندھا ہے، انما یتذکر یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل مند ہی۔ ترجمہ یوں ہے، اسی نے آسمان سے بارش برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر جاتا ہے اور آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ خالص سونا چاندی الگ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو جھاگ ہوتا ہے، پھر نالے پر، سوری معاف کیجیے، ترجمہ یوں سنیے، اسی نے آسمان سے بارش برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ ہی اتنے اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات کہاں، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور وہ ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا ان کا، اور وہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہ پڑے۔ دوسری بات، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھایا۔ تیسری بات، اور اسی قسم کی جھاگ اس وقت اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کرتا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹہر جاتی ہے۔ چھٹویں بات، اس قسم کی مثالیں جو اللہ بیان کرتا ہے۔ ساتویں بات، بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہنا مانا۔ آٹھویں بات، اور جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ نویں بات، ان لوگوں کے لیے بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 10ویں بات، جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، بھلا اس جیسے کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو۔ 11ویں بات، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل ہوش رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایمان کے نفع بخش ہونے اور کفر کے بے حیثیت ہونے کو 2 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ان دونوں مثالوں پر یکسوئی کے ساتھ غور کریں، اس نتیجے پر پہنچیں کہ ایمان نفع بخش اور فائدہ مند ہے اور کفر بے حیثیت اور مضر ہے جس کا انجام بد سے بدترین ہے۔ ان آیتوں میں جو پہلی مثال دی گئی کہ وہ یہ کہ ایمان کی مثال پانی کی سی ہے، جس طرح بارش کی شکل میں آسمان سے اترنے والا پانی زمین کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور زمین پر بسنے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح ایمان ان لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ اس ایمان کی بدولت ان کا انجام بہترین ہو جاتا ہے۔ اور کفر کی مثال یہ دی گئی کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو یہ پانی خس و خاچہ یعنی کچرے کو، کوڑے کرکٹ کو بہا کر لے چلا جاتا ہے اور اس کچرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب وہ انسان کے راستے میں آتا ہے تو اس کو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ اس کو کنارے پھینک دیا جاتا ہے۔ کفر کی مثال اس کچرے کی سی ہے جو پانی کے اوپر جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو کر ٹہرا رہتا ہے۔ اور ایمان کی دوسری مثال یہ دی گئی کہ سونے اور چاندی کو پگھلایا جاتا ہے اور آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے اور اس میں سے جو جھاگ ہوتا ہے وہ بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم 2 تولے یا 3 تولے سونا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سونار کے پاس بیچنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ اس کا ویسٹیج نکالتا ہے، اس سے کہ جب وہ سونا اس کو تاپتا ہے تو اس کا جھاگ نکلتا ہے۔ جو خالص سونا ہوتا ہے وہ ایمان ہے اور جو ویسٹیج ہے وہ جھاگ ہے وہ کفر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں وہ پانی جو زمین کے اندر ٹہر گیا وہ نافع ہے اور جو جھاگ ہے وہ بیکار ہے۔ سونا تاپنے کے بعد جو رہ گیا وہ نافع ہے، جو کچرا تھا وہ بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان نافع ہے اور کفر بیکار بے حیثیت ہے اور میل کچیل اور خس و خاشاک کی طرح ہے۔ ایمان حق اور نافع ہے اور کفر باطل و بے حیثیت ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس مثال سے سبق حاصل کریں اور پانی کی طرح بن جائیں جو زمین میں داخل ہو کر انسان کو نفع بخشتا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی پیاس اور بھوک مٹاتا ہے۔ انسانوں کو بھی پانی کی طرح نافع بننا چاہیے کہ اس کے وجود سے مجبور و بے بس انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر عمدہ انداز میں پیدا کیا وہ کچرے اور میل کچل کی طرح اپنے آپ کو بے حیثیت نہ بنائے جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جس طرح نفع بخش پانی کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اسی طرح اس انسان کو بھی لوگ اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عظیم میں ایسی ہی عمدہ اور اعلیٰ مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے ان بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھیں اور تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں کے حق میں یہ وعید بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اگر یہ نافرمان لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اور اس کا دگنا بھی دے دیں اور زمین بھر سونا بھی لا کر رکھ دیں اس عذاب سے بچنے کے لیے جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ ہرگز سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن ان کافروں نافرمانوں کے خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی آخرت میں بدترین عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن ان نافرمانوں کی جھڑتی دی جائے گی، ان کا مواخذہ ہوگا اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔